دوستوں میں ہوں قمر شیما اور امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستوں جب پہلے بھی ہم نے باتیں اس پہ کافی کی ہیں کہ جب حکمران سیاست میں مصروف ہو جائیں حکمران سیاست میں مصروف ہو جائیں اور ہمیں یہ بھول جائے کہ ہماری جو مین رسپانسبلٹی ہے وہ کیا ہے تو پھر ملک میں ایسے ہی ہوتا ہے ابھی دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو مین ایک میریٹ ہوٹل ہے اسلام آباد کے اندر اس کے اوپر یو ایس ایمبیسی جو ہے اس نے ریسٹرکشن کر دی ہے کہ وہ وہاں پہ نہ جائیں میریٹ ہوٹل میں پاسبل اٹیک ہو سکتا ہے جو تھوڑے دن پہلے ایک وین اسلام آباد میں انٹر ہوئی تھی اور کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑے ہائی پروفائل ٹارگٹ کو اٹیک کرنے والی تھی اب یہ نہیں پتا وہ کہاں جانے والی تھی اس میں ایک خاتون بھی بیٹھی ہوئی تھی ایک مرد بھی بیٹھا ہوا تھا اس کو پولیس والوں نے پہلے کر لیا اب یو ایس ایمبیسی جو اسلام آباد ہے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو میریٹ ہوٹل ہے اسلام آباد میں وہاں پہ نہ جائیں میریٹ ہوٹل بڑا اچھا ہوٹل ہے آئی تھنک 4 اسٹار ہوٹل ہے یا 5 اسٹار ہوٹل ہے 5 تو نہیں ہے 4 ہے میرا خیال ہے اور لیکن اسلام آباد کے بالکل دل میں ہے اور ایک طرف ساری ایمبیسیز ہیں اسلام آباد کا ریڈ زون ایریا اس کو کہا جاتا ہے سارے وہاں پہ منسٹرز انکلیو وہاں پہ ہیں چیف جسٹس وہاں پہ رہتے ہیں بڑا پوش ایریا اور وہاں پہ یہ ہوٹل ہے اور امریکن امبیسی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جو امریکن یو ایس امبیسی کا جو سٹاف ہے جو یو ایس گورنمنٹ کا سٹاف ہے وہ وہاں پہ نہ جائے اب ظاہری بات ہے یہ وہ دن ہم نے دیکھنا تھا جب اسلام آباد کے ہوٹل بھی محفوظ نہیں تھے اور ہم شاید وہ دن کا انتظار کر رہے تھے اگر آپ کو یاد ہو ہمارے لیڈران جو ہیں وہ تو مصروف تھے سیاست کرنے میں اور دہشت گرد پلاننگ کرنے میں مصروف تھے اور وہ انہوں نے ایسی پلاننگ کی کہ اب آج آپ دیکھیں کہ آج نہ تو جسے کہتے ہیں نا بلوچستان محفوظ ہے آج نہ ہی خیبر پختونخوا جو ہے وہ سیف ہے نہ ہی کوئی اور جو ہے وہ جو علاقہ ہے پاکستان کا وہ سیف ہے پہلے یہ چائنیز کہتے رہے کہ بھائی آپ کے اوپر جو ہے وہ ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں ہم نے ان کی باتوں کو دھیان نہیں دیا آج آئی ایس پی آر انڈر سروسز پبلک ریلیشن جو ہے اس نے کہا ہے کہ 5 آرمی کے جوان جو ہیں وہ ایک امپرووائزڈ ایکسپلوسو ڈیوائس کی وجہ سے بلوچستان میں شہید ہو گئے اور بلوچستان کا جو ہے وہ کہاں ایریا ہے اب دیکھیں کہ روزانہ کی بنیادوں کے اوپر فوج کے نوجوان اور پولیس کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں یہ کسی کے اوپر تو اس کا الزام آتا ہے کہ نہیں آتا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم الزام نہیں ٹھہراتے جب ہم رسپانسبلٹی فکس نہیں کرتے جب ہم یہ اسٹیبلش ہی نہیں کرتے کہ کس نے کیا کیا ہے تو پھر ایسے ہی ہونا ہے پھر ایسے ہی عوام نے بھی شہادتیں دینی ہیں اور ایسے ہی ہم نے جو ہے وہ مرتے رہنا ہے اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ کنگڈم جو ہے یو کے کی گورنمنٹ نے بھی کہا ہے کہ جناب کیونکہ یہ ہالیڈے سیزن ہے تو انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو میریٹ وغیرہ میں آنے سے بند کر دیا ہے کہ میریٹ ہوٹل نہ ہے میریٹ ہوٹل کی ویلیو کوئی نہیں ہے ایک ہوٹل کی کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن کوشچن یہ ہے کہ یہ ہوٹل اگر آپ کو یاد ہو آئی واز اسٹوڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم ان 2008 اس وقت 54 لوگ اس ہوٹل میں مارے گئے تھے جس میں 3 امریکن سے یہ رمضان کا وقت تھا اور ایک گاڑی آگے اس ہوٹل کو لگی اور اس وقت اس طرح کی دیواریں نہیں تھی اس طرح سلسلہ نہیں تھا اور اس گاڑی میں بارود ہی بارود تھا اور کوئی 54 لوگ اس وقت افطاری کر رہے تھے آئی تھنک رمضان کی اور بہت بڑا دھماکہ ہوا اس میں اور اب پاکستان کی جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ بڑی بیف اپ کر دی گئی ہے بڑا ہم نے یہ سارے جو میئرز ہیں یہ شارٹ ٹرم میئرز ہیں ہم بھول جاتے ہیں ہم نے جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی ہیں دیکھیں ہم بھی ان لوگوں میں سے تھے جو سمجھتے تھے کہ ایک تو سخت ایکشن لینا چاہیے اور پھر ہماری جو ریاست ہے یا جو لوگ ہیں وہ کنونس کرتے ہیں کہ نہیں دیکھیں ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے ڈائلاگ کرنا چاہیے یہ ہمارے ہی لوگ ہیں ہم میں سے ہی ہیں یہ ہیں وہ ہے لیکن پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے نہیں ہیں آپ پاکستان کے اندر آپ کسی کو الاؤ نہیں کر سکتے کہ وہ گن پکڑ کے ریاست کی مرضی کے بغیر چلے جب جنرل باجوہ نے مجھے یاد ہے آج سے 4-5 سال پہلے ایک جی ایچ کیو میں 6 سپٹمبر کی اسپیچ دی اور اس میں کہا کہ مونوپلی اوور وائلنس لائز ود دا اسٹیٹ تو جب مونوپلی ان کے پاس ہونی چاہیے تو پھر یہ بدماش اور گنڈے اور یہ دہشت گرد جو ہیں یہ کیسے گنے پکڑ سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں سو میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو کیسے چلانا تھا
آج قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ ہے، وہ بھی کہتے ہوں گے یہ میں نے کس کے ہاتھوں میں یہ ملک دے آیا ہوں، یہ کون ہے وہ جو میرے نام کے اوپر جو سارے میرا نام لے رہے ہیں، چور بھی میرا نام لے رہے ہیں، ڈاکو بھی میرا نام لے رہے ہیں، پارسا بھی میرا نام لے رہے ہیں، سب میری ہی کورٹس ڈسکس کرتے ہیں اور میرے نام پہ لوٹ رہے ہیں۔ آج وہ بھی پریشان ہوں گے کہ یہ میرے سے ہوا کیا، اور یہ میں نے کیا کیا، اور مقصد کیا تھا، اور ہم نے کیا کیا، ہماری منزل کیا تھی، اور ہم نے کرنا کیا تھا، اور نکلا کیا بیچ میں سے۔ اب یہاں پہ آ کے اگر آپ یہ چیز دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو ہر روز یہ سارا کچھ تو ہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ اپنی جسے کہتے ہیں نا ٹی ٹی پی جو ہے اس نے اب دیکھیں مکران کے اندر بلوچستان کے اندر ایک گروہ کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، ٹی ٹی پی نے مکران کے اندر اپنے شامل کر لیا۔ جو افغانستان میں جو طالبان کی کامیابی کا جشن ہم دنیا میں مناتے تھے، اور پاکستان واحد ملک تھا دنیا کے اندر جو طالبان کی کامیابی کا جشن مناتا تھا، اور ہم کہتے تھے کہ دیکھو جشن، اور دیکھو کہ اور ہمارے ہی ایک اس وقت کے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فٹافٹ چائے پینے افغانستان چلے گئے۔ ہم نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیا چیزیں ہو گئی، بلے بلے ہو گئی جناب، اور انہوں نے وہاں پہ سرینا ہوٹل میں کابل میں کھڑے ہو کے کہا کہ جناب ایوری تھنگ ول بی اوکے۔ اب وہ ایوری تھنگ ول بی اوکے کیا، وہ جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ تو سارا ٹائم لگے ہوئے تھے پالیٹکس کر رہے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا ٹی ٹی پی کیا کر رہی ہے اور یہ طالبان کیا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو سیاست کرتے تھے، ان کا تو 24 گھنٹے کام یہ تھا کہ عمران خان کی حکومت کے بندے پورے کرنے، قانون سازیاں کیسے کروانی ہیں، لیجسلیشن کیسے کرانی ہے، جب منسٹرز ایم این ایز بھاگ جاتے تھے، سینیٹر بھاگ جاتے تھے، کولیشن پارٹنر بھاگ جاتے تھے، تو ان کے لوگ پکڑ پکڑ کے جو ہے وہ ان کو پارلیمنٹ میں لے کے آتے تھے، ایسی قانون سازی جو ملک کے لیے ضروری تھی وہ کرواتے تھے۔ جب ڈی جی آئی ایس آئی سیاست کر رہا ہو، ٹھیک ہے، اور تو افغانستان میں تو پھر دہشت گردوں نے پنپنا، اور ہم جو ہے اس کو استعمال کرتے رہے، اور ہم نے بڑا ہلکا لیا اور بڑا لائٹ لیا، انہوں نے کہا گالی کوئی نہیں لیے، کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اور ہم نے کہا جی یہ تو پرابلم ہی نہیں ہے، اور فوج نے کیا کیا، اس نے پولیس کے سپرد سارا کچھ کر دیا، اور ابھی ہم نے کہا جی کہ پولیس سارا مینج کرے، لیکن پولیس انہیں جو کہ کتوں ہو گئے پتر، ٹھیک ہے جی، پولیس تو نہیں یہ ساری چیزیں مینج کر سکتی جو ٹی ٹی پی کا دوبارہ ہے۔ اور ہم کیونکہ ہمیں تو ان چیزوں کا اندازہ نہیں تھا شروع میں، جنرل پبلک کو، ہمیں سے جنرل پبلک کہہ رہا ہوں کہ جنرل پبلک کو تو ان چیزوں کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں، اور ہم تو جشن منانے میں مصروف تھے۔ اب یہ جو ٹی ٹی پی کا رائز ہے، دیکھیں افغان اور جو پاکستانی طالبان ہیں ان کے بالکل ایک جیسے عقائد ہیں، بالکل سیم، دے آر ڈیٹو کاپی ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ قتل کرنا، جہاد کرنا، اور کہ جو ان کے آئیڈیاز ہیں وہ بالکل ایک ہیں، اور جو پاکستانی طالبان ہیں انہوں نے جو بندوقیں لی ہیں وہ بھی طالبان سے لی ہیں، اور انہی کی حمایت میں، اور انہی کی جیسے کہتے ہیں نا انہی کے لیے اٹھایا، اور ہم ان کو اپنا لیڈر کہتے ہیں، وہ اپنے الائز کہتے ہیں، ان کو ہم مار رہے ہیں۔ آج یہ جو پاکستانی طالبان ہے یہ افغان طالبان کو امیر المومنین اور اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، اور جبکہ اب دیکھیں نا، اور اسی ٹی ٹی پی کو افغان طالبان نے امریکہ کے خلاف بھی استعمال کیا ہوگا۔ یہ بیسیکلی وہ سمجھتے ہیں کہ اب افغان طالبان کیا کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے رہے، لیکن لگے ہوئے ہیں، اور وہ ساتھ میں یہ کہتے ہیں جی ہم نے نیٹو جیسی طاقتوں کو شکست دی ہے، تو پاکستان کیا چیز ہے۔ اب پاکستان کے لیے پرابلم ہے، اب پاکستان کے لیے ایک ایگزسٹینشیل کرائسس ہے، ہم غلط جگہ پہ پھنس گئے ہیں، ہم غلط جگہ پہ اس لیے پھنس گئے ہیں کہ ہم نے جو بات کرنی تھی وہ یہ کرنی تھی کہ بھائی ہمیں تو تھا ہمارے یہ کنٹرول میں ہے، اور پتہ چلا یہ تمہارے کنٹرول میں کوئی نہیں ہے۔ اب افغان طالبان اور طالبان یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم افغانستان سے امریکہ کو بھگا سکتے ہیں تو پاک فوج کو ان کو کیوں نہیں بھگا سکتے۔ اب ایک دوبارہ سٹرگل کرنی پڑے گی پاکستان کو، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دوبارہ سٹرگل کرنی پڑے گی، ایسے نہیں ہوگا جس طرح ہے۔ اب دیکھیں کئی جو گزشتہ سالوں سے کے دوران جتنی بھی جو تحریکیں چلی ہیں، اب ٹی ٹی پی جو کئی دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے، کئی گروپ ان کے بن چکے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا، کئی جو ہیں وہ داعش کے ساتھ مل گئے ہیں، کئی القاعدہ کے ساتھ مل گئے ہیں، کئی جو ہے وہ جسے وہ کہتے ہیں نا وہ اور دھڑوں میں تقسیم ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب ان کو ڈھونڈنا، ان کو نکالنا، کئی جو ہیں جنہوں نے بلوچوں کے ساتھ مل کے اپنی جو قیادت بنا لی ہے، جسے ہم مکران سے کہہ رہا تھا کہ مکران سے بھی کئی گروہ جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے جو ہے وہ مرج ہو رہے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ بلوچوں کے ساتھ الائنس بنا لی ہے، اور ہمارے جو پالیسی ساز ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے رہے جناب، سارے تجزیہ کار یہ سمجھتے کہ یہ ایک رہا کہ جی ٹی ٹی پی جو ہے وہ صرف ہم کہتے رہے کہ اس کو تو حامد کرزئی اور جو ہے وہ اشرف غنی جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ چیزیں ہم نے کہا، اور ہم اسی لیے ان کے خلاف رہے، افغان گورنمنٹ کے خلاف رہے۔
اب جو کیا اسے کہتے ہیں، جو پاکستانی طالبان ہیں، یہ افغانستان کے کچھ ایریاز تھے جس میں نورستان، پکتیکا، ننگرہار وغیرہ، یہ وہاں پہ یہ خوست وغیرہ کے جو علاقے ہیں، وہاں پہ غاروں اور پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے. اور جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ افغانستان میں طالبان نے ٹیک اوور کر لیا، ان کو لیے پورا افغانستان بھی فری ہو گیا. اب وہ پوری آزادی کے ساتھ بیٹھ کے وہ پلاننگ کرتے ہیں، پاکستان پہ حملے کرتے ہیں، وہ واپس افغانستان چلے جاتے ہیں، اور وہ جو باڑ ہم نے لگائی تھی ہمیں پتہ ہی نہیں اس باڑ کا کیا کرنا ہے ہم نے. سو یہ جو پاکستان کے لیے ایک نیا، اب ہر جگہ سلیپر سیلز ہیں، ٹھیک ہے جی، ٹی ٹی پی کے پاکستان کے اندر موجود ہیں، لیکن قیادت کیونکہ جو ہے وہ ان کا اب جتنے بھی ٹی ٹی پی کے سیلز پاکستان میں تھے، ان کا قیادت سے اس وقت رابطہ نہیں تھا جب امریکہ یہاں بیٹھا ہوا تھا. جیسے ہی امریکہ چلا گیا تو وہ یہ سب لوگ باہر نکلے ہیں اور انہوں نے قیادت سے رابطہ کیا ہے، اور یہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور دوبارہ یہ ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک دفعہ پاکستان کے لیے ایک چیلنج کریٹ کر رہے ہیں. اب پاکستان کو پتا تھا کہ اگر امریکہ افغانستان سے نکل جائے تو انہوں نے ہمارے لیے مسائل پیدا کرنے. تو ہم کیا کرتے تھے کہ ہم امریکہ کو کہتے تھے آپ نہ افغانستان سے نکلیں. لیکن اب ظاہر بات ہے امریکہ نے ایک دن دوسرے دن، آپ دیکھیں نا، وہ اب اس سال امریکہ نے جو یوکرائن کے لیے $45 بلین کا بجٹ بنایا ہوا، پچھلے سال بھی انہوں نے اربوں ڈالر وہاں پھینکے ہیں. سو یہ جو چیزیں ہیں، یہ پاکستان کو تو اس طرح نو بیٹھنا پڑے گا، پلان کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے، کیا کرنا ہے. ہم نے اچھا، ہمارے ملک میں تو یہ ڈائریکشن، پاکستان نے مولوی بنا کے بھیج دی، سب کچھ بنائے افغانستان میں بھیجے، لیکن طالبان والوں نے کوئی نہیں سنی. اب عمران خان بھی خاموش ہے. عمران خان حمایتی ہے طالبان کا. عمران خان طالبان کا حمایتی ہے. عمران خان تو کہتا کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ تو ہمارے بندے ہیں، آئیں ان سے بات کریں، آئیں ان سے گپ ماریں، آئیں ان کے ساتھ انگیج کریں، آئیں ہمارے بچے ہیں، ان کے مدرسوں میں پیسے. عمران خان ان کے مدرسوں میں پیسے دیتا تھا. عمران خان ان کے مدرسوں میں پیسے دیتا تھا، فنڈنگ کرتا تھا. ایک وقت تو ہمیں سمجھ آئے کہ شاید یہ لوگ مین سٹریم ہو جائیں گے، لیکن یہ لوگ تو مین سٹریم ہونے والے نہیں ہیں. یہ لوگ تو مین سٹریم ہونے والے نہیں ہیں. یہ لوگ کچھ نہیں کرنے والے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بیسیکلی، آپ کا جو اسکول آف تھاٹ ہے، آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ ہے ہی غلط ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کا مائنڈ سیٹ ہی غلط ہے. آپ ایک غلط ریاست میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ٹھیک ریاست میں بیٹھنا ہے. دس از واٹ دے آر سیئنگ ٹو اس. سو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہم بھائی، ہمارے پاس کیا پلان ہے، پاکستان کے پاس کیا پلان ہے، واٹ ڈو وی ہیو. کیا ہم واقعی، کیا ہم نے اسی طرح ہی رہنا ہے، تکے ٹھوڈے کھانے نہیں یہاں کے. مطلب ڈو وی ہیو ریئلی ہیو اے پلان. کیا ہمارے پاس واقعی کوئی پلان ہے، یا کہ ہم نے اسی طرح ہی ذلیل ہونا ہے، خوار ہونا ہے، اور ہم نے انہی کے ساتھ جو ہے وہ چلتے رہنا ہے. یہ بڑی بڑی میں امپورٹنٹ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. پاکستان کے لیے یہ ایک بہت 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 بڑا چیلنج ہے کہ جو رائز آف ٹی ٹی پی ہے، یہ ہماری کہاں پہ غلطیاں، کوتاہیاں، ہماری فوج کے لوگوں کا سیاست میں انوالو ہونا، سیاست دانوں کا ان معاملات کو سیریس لینا، اور یہ کہہ دینا کہ یہ تو فوج جانے، اور فوج نے چیزیں پولیس کے حوالے کر دی، پولیس کی کیپیسٹی نہیں تھی، اور ہم یہ سمجھ کے بیٹھ گئے جی جناب یہ دہشت گردی، جو ایبسنس آف پیس ہے، دس از بیسیکلی دہشت گردی ختم. وہ سارے لوگ وہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے، وہ تو ویٹ کر رہے تھے، اور وہ خاموش ہوئے. وہ اپنی قیادت کے ساتھ رابطہ نہیں تھا، کیونکہ اس وقت رابطہ کرنا مشکل تھا. اب وہ دوبارہ انہوں نے رابطے کرنے شروع کر دی ہیں، معاملات وہیں کے وہیں ہو گئے ہیں، اور ساری چیزیں جو ہیں، ٹی ٹی پی کے پاس اب سارے وسائل، جو امریکہ بہت زیادہ اسلحہ چھوڑ کے چلا گیا افغانستان میں، وہ سارا اسلحہ طالبان کے ہاتھ میں آیا، کچھ انہوں نے ٹی ٹی پی والوں کو دیا. اب ان کے پاس اچھا بھلا وہ جو اسلحہ ہے، وہ اس سے پاکستانیوں کو بھی مارتے ہیں. وہ جو ہے وہ ادھر وہ افغان طالبان القاعدہ سے شاید لڑتے ہوں گے، لیکن ادھر وہ ٹی ٹی پی کو دیتے ہیں کہ جا پاکستانیوں کو مارو. اور وہ سارا جو امریکہ کا مال غنیمت ہے، وہ بھی ٹی ٹی پی کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے. اور وہ مال غنیمت جو کہتے ہیں نا جنگ کے بعد جو بچتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے، سو وہ اب ساری چیزیں ٹی ٹی پی کے پاس ہیں. ٹی ٹی پی سانو مار دی روز. ٹھیک ہے، یہ دیز آر سم ویری 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 پرٹیننٹ کویسچنس. میں سمجھتا ہوں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل آن دیٹ کہ واٹ از آر ڈائریکشن. کیا ہم نے اسی طرح ہی روتے چلاتے رہنا ہے، یا کہ ڈو وی ہیو اے پلان. اور اب ہمارا پرابلم یہ ہے، اکنامک کرائسس ہمارے اوپر ہے، پولیٹیکل کرائسس ہمارے اوپر ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیں پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی، اب بلاول کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بارڈر سیکیورٹی کے لیے امریکنز پیسے دیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور الیکشنز ہمارے سر پہ ہیں، ٹی ٹی پی والوں کا راج ہے. یہ ہے کنڈیشن. اور یہ میں آپ کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بتا رہا ہوں.
رسپانسبلٹی کسی پہ نہیں آئے گی، اور خوبصورتی سی یہ ہے کہ رسپانسبلٹی پہ کسی نہیں آئے گی، اور کسی کو پاکستان میں سزا نہیں ہوگی کہ کن لوگوں کی وجہ سے یہ بندے جو مر رہے ہیں، کیونکہ ہم رسپانسبل ٹھہراتے نہیں ہیں کسی کو، ہم سمجھتے ہیں کوئی بات ہی نہیں ہے، نو پرابلم، یہ ہوتا ہے، چلتا ہے، ایسے ہی رہے گا۔ یہ ہے وہ کرائسس میرا خیال ہے جس کو پاکستان کو ایڈریس کرنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔